اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، حقیقت میں وہی لوگ فسادی ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی اصلی حالت کو چھپا رہے ہیں۔ انسان کبھی کبھی اپنی جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتا ہے اور حقیقت کو اپنے دماغ میں ٹویسٹ کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچائی اور ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اصل میں وہ ایمان نہیں لائے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے ایمان نہیں مانا۔ یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب صرف لفظوں سے ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، دل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یعنی دو چہرے رکھتے ہیں، ایمان والوں کے سامنے کچھ اور، اپنوں کے سامنے کچھ اور۔ سوچو، یہ لوگ جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان سے بھی مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکتے ہی رہیں، اپنی غلطیوں کو سمجھ ہی نہ پائے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنا دل اللہ کے ساتھ سچا رکھو تاکہ تم بھی کسی دھوکے یا دوہرے چہرے کا شکار نہ بنو۔ دیکھو، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ راہ بھول کر بھی گھومتے رہتے ہیں اور کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ صحیح راہ کون سی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا ایمان اور سچائی کے ساتھ رہو۔ سوچو، یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مثال دیتا ہے ایک آدمی کی جس کی آگ جل رہی ہو۔ جب اس کی روشنی اس کے آس پاس پھیلتی ہے، وہ اندھیروں میں گرا ہوا محسوس کرتا ہے اور اندھیرا زیادہ ہی گہرا لگتا ہے۔ یہ مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو لوگ سچائی سے دور ہیں، ان کا حال کتنا مشکل ہے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اس لیے وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے۔ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن سب لوگ سنتے اور سمجھتے نہیں۔ جو لوگ سچ کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے دل اور کان، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بات دھیان سے سنیں اور سمجھیں تاکہ ہم ہدایت پا سکیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور سمجھ دے اور ہمارے دل کو روشن کرے، آمین۔ اندھیرا اور ایک انسان کا ڈر۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیری رات میں بارش اور بجلی میں پھنس جاتے ہیں۔ ڈر کے مارے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتا ہے تاکہ گرج کی آواز نہ سننی پڑے، مگر اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے رکھتا ہے اور وہ خود اندھیرے میں پھنسا کرتے ہیں۔ حق کا سامنا کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے منہ پھیرنے سے حق ختم نہیں ہوتا۔ دیکھو، بجلی چمکتی ہے اور انسان ڈر جاتا ہے۔ بجلی کی چمک سے کبھی اندھیرا لگتا ہے اور کبھی روشنی۔ انسان ڈرا ہوا اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتا ہے تاکہ تیز آواز سے بچ سکے، مگر اللہ اس کو ہر طرف سے گھیرے رکھتا ہے جو حق سے انکار کرتے ہیں۔ چاہے اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، حق سے منہ نہیں پھیر سکتا۔